اولیاء کرام کی سیرت و سوانح جاننے کے لیے فدا نامہ چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ آج پھر ہم حاضر ہیں آپ کی بارگاہ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جب سے دنیا وجود میں آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء اور رسول مقرر فرمائے۔ ہمارے نبی پیارے مصطفیٰ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشد و ہدایت کا نور پھیلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر کام اولیاء کے سپرد کر دیا۔ ہر علاقے کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی بزرگ، کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی دین کی خدمت انجام دیتا رہا۔ جو لوگ مجاہدے کے ذریعے ایمان لانا چاہتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام کرامت دکھا کر اصلاح کی کوشش فرماتے ہیں۔ حضرت قاضی محمد عبدالحکیم 9ویں صدی کے اوائل میں پیدا ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق آپ 7 پشتوں سے مرتبہ ولایت پر فائز ہوئی۔ مسلسل عبادت و ریاضت سے آپ کو بچپن سے ہی قرب الہی حاصل تھا۔ آپ کے چھوٹے بھائی حضرت قاضی محمد عبدالعزیز بھی آپ کے اعظم ولی اللہ تھے۔ بچپن سے جوانی میں قدم رکھتے ہی آپ کی ولایت کے چرچے پورے ہندوستان میں گونجنے لگے۔ تمام مذاہب کے لوگ آپ کے در دولت پر اپنی حاجات کی تکمیل کے لیے آنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رتبہ عطا کیا، آپ جو دعا فرماتے پوری ہو جاتی۔ حضرت قاضی محمد عبدالحکیم جلال پوری کی بے شمار کراماتیں لوگوں کی زبانوں پر ہیں، جن میں بغیر کشتی دریا عبور کرنا، بے اولاد سکھ جوڑے کے لیے اولاد کی دعا کرنا اور ان کا صاحب اولاد ہونا، بوڑھی عورت کے بے گناہ بیٹے کو پھانسی کی سزا سے بچانے کے لیے دعا کرنا، کوڑ کے ایک مریض جس کو انگریز ڈاکٹر نے لا علاج قرار دیا، آپ نے کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اٹھنے کو کہا، مریض کا چلنا شروع کر دینا۔ اس طرح کی بے شمار کرامتیں آپ سے منسوب۔ آپ نے ساری زندگی اللہ اور رسول کی اطاعت اور خلق خدا کی خدمت میں گزاری۔ قاضی محمد عبدالحکیم کے وصال کے بعد آپ کے بھائی قاضی محمد عبدالعزیز اور ان کے بیٹے اور آپ کے بھتیجے حضرت قاضی محمد عبدالحق نے آپ کے مشن کو جاری رکھا۔ حضرت قاضی محمد عبدالحق نے ولایت کی بلندیوں کو چھوا، لاکھوں لوگ آپ سے فیضیاب ہوئے۔ سینکڑوں کی تعداد میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں آپ کی صحبت نصیب ہوئی، آپ کی کرامتیں آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملا۔ آپ کے خادم خاص نے، جن کا نام صدیق ظفر ہے، 1971 میں آپ کے نام سے ایک منسوب عبدالحق اسلامیہ کالج کی بنیاد رکھی، جو آج بھی جلال پور جٹان میں علم و عرفان کی روشنی پھیلا رہا ہے۔ قاضی مفتی محمد عبدالحق صاحب کا وصال 1960 میں ہوا۔ آپ کا مزار جلال پور شہر میں واقع ہے۔ حضرت قاضی محمد عبدالحکیم کا وصال 29 رجب 1329 ہجری بمطابق 1908 میں ہوا۔ آپ کا مزار جلال پور جٹان پاکستان ضلع گجرات میں مرچ خلائق ہے۔ جو لوگ بزرگوں کے مزارات صدق دل سے حاضر ہوتے ہیں، دعا کرواتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اس طرح کا ایک واقعہ پاکستان کے قومی ترانے کے خالق، ادیب، نثر نگار اور نعت گو شاعر فردوسی اسلام ابو نصر حافظ جالندھری کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ کا بے مثال کارنامہ تاریخ اسلام کو نظم کرنا ہے، جو شاہ نامہ اسلام کے نام سے مشہور ہے۔ آپ نے بچوں کے لیے بھی بے شمار نظمیں اور گیت لکھے، نظم و نثر میں کئی کتابیں تصنیف کی۔ اپنی کتاب نثرانے میں انہوں نے اپنی زندگی کا ایک حیرت انگیز واقعہ تحریر فرمایا، جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ میری عمر 12 سال تھی، میرے ترنم کو لوگ لہن داؤدی بتاتے تھے اور مجھے کثرت سے نعت کی محفلوں میں بلاتے تھے۔ اس زمانے میں شعر و شاعری کے مرض نے مجھے بھی آ لیا تھا، اس لیے اسکول سے بھاگنے اور گھر سے اکثر غیر حاضر رہنے کی عادت پڑ چکی تھی، جس کو میری زندگی کی ذلت تصور کیا جانا گھر کے لیے لازمی تھا۔ میری منگنی لاہور میں میرے ایک رشتے کی خالہ کی دختر سے ہو چکی تھی۔ میرے خالو نے جب میری آوارگی کی داستان سنی تو سیر و تفریح کے بہانے محترم نے مجھے جالندھر سے ساتھ لیا اور محض سیر و تفریح کا سبز باغ دکھا کر شہر گجرات کے قصبہ جلال پور چٹان پہنچ گئے۔ اصل سبب مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ ہونے والے خسر اور فی الحال خالو میرے متعلق اپنے دینی مرشد سے تصدیق کرانا چاہتے ہیں کہ اس لڑکے سے ان کی بیٹی کی شادی کروائی جائے یا نہیں، مجھ جیسے آوارہ سے کر دینے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں۔ ان کے قول کے مطابق میں اس وقت اپنے خالو کا چہیتا نعت خواں تھا۔ مجھے پیش کیا گیا ایک پرانوار پیر و مرشد، ایک کہنہ سال بزرگ تھے، ان کے ارد گرد مؤدب بیٹھے ہوئے دوسرے شرفا
وظیفہ سے پہلے ہی دن میں نے نعت سنا کر واہ واہ سبحان اللہ جیسے تحسین آمیز کلمات سنے۔ بعد میں یہاں کھانے پینے کے لیے بہتر سے بہتر جو کچھ دسترخوان پر ہوتا ایک خاص الخاص صوفی نما کار فرما میرے سامنے چنتا۔ ارد گرد کی سیر و تفریح کا انتظام تھا۔ ہر روز نماز عشاء کے بعد میلاد کی بزم اور نعت خوانی کا اہتمام۔ گرمی کا موسم تھا، پنکھا جھولنے والے موجود تھے۔ 2 مہینے اسی جگہ گزرے۔ اس سال ساون سوکھا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ لوگ بارش کے لیے دعائیں کر رہے تھے، میدانوں میں جا کر نماز استسقاء ادا کر رہے تھے۔ بچے بوڑھے جوان مرد و زن دعا کر رہے تھے، لیکن گنگور گھٹا تو کیا کہ معمولی بدلی چھوٹا سا ابر بھی نمودار نہ ہوتا تھا۔ حضرت قاضی عبدالحکیم کا دربار تھا۔ ان کی عمر 80-85 سال کی عمر تھی۔ دور دور سے لوگ ان سے دینی اور دنیاوی استفادہ کی غرض سے آتے تھے۔ یہ فائدہ دینی کم دنیاوی زیادہ ہوتا تھا۔ آنے والے اور 2-3 دن بعد چلے جانے والے گویا ایک تسلسل امواج تھا۔ کثرت سوداگروں اور تجارت پیشہ لوگوں کی تھی جو اپنی تجارت سے پریشان ہو کر حضرت بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ یہ پیر پرست لوگ پھلوں اور مٹھائیوں کے ٹوکرے بھر بھر کر لاتے، ادب سے عرض کرتے اور تمام پھل فروٹ وغیرہ جو بھی لاتے وہ مساجد میں تعلیم پانے والے مکتبوں میں پڑھنے والے بچوں میں تقسیم کرتے۔ یہ حضرات جب واپس جانے کی اجازت چاہتے تو ان کے لیے دعا کرنے والے پیر مرشد یعنی حضرت قاضی صاحب جلال پور چٹان کے بنے ہوئے سے بطور ہدیہ دے کر رخصت فرماتے۔ حافظ جالندھری عرض کرتے ہیں، میری نعت خوانی کے سبب حضرت قاضی عبدالحکیم مجھے بسا اوقات اپنے مصلی کے قریب بٹھائے رہے تھے۔ ایک کسی خاص نیازمند کے پوچھنے پر میں نے حضرت کا جواب سنا، یہ لوگ تاجر ہیں، دور سے آتے ہیں، واپس جاتے ہیں، دنیاوی مفاد سے بھی تولتے ہیں، حساب کرتے ہیں، تو یہاں آنے جانے والے اور اپنی کمائی گنوانے کے مقابلے میں تجھ سے ان کو زیادہ وزنی نظر آتے ہیں۔ میری طرف دیکھ کر حضرت قاضی عبدالحکیم نے کہا، برخوردار تم رسول اللہ کے اسم گرامی سے مجھے خوش کرتے ہو، تمہارے لیے میرے پاس صرف دعائیں ہی دعائیں ہیں۔ انشاءاللہ تم دیکھو گے آج تم دوسروں کی لکھی ہوئی نعتیں سناتے ہو، لیکن ایک دن تمہاری لکھی ہوئی نعتیں لوگ دوسروں کو سنایا کریں گے۔ اس وقت بھلا مجھے کیا معلوم تھا سرکار دو عالم کا یہ عاشق صادق میری زندگی کا مقصود بیان کر رہا ہے۔ بہر صورت ان کی کرامتوں میں سے ایک عام سی بات تھی جس عجوبے کے اظہار نے مجھ سے آج قلم اٹھوا دیا۔ کرامتوں کی تاریخ میں شاید بے نظیر ہی نظر آئے۔ ایک دن حضرت قاضی عبدالحکیم صاحب کے پاس اور ان کے بہت سے نیازمند بیٹھے ہوئے تھے، ان میں میرے خالو بھی تھے۔ ایک بڑا کمرہ تھا، حضرت مصلی پر بیٹھے تھے، السلام علیکم کہتے ہوئے کندھوں پر رومال ڈالے 7-8 مولوی طرز کے معتبر آدمی کمرے میں داخل ہو کر قاضی صاحب سے مخاطب ہوئے۔ قاضی صاحب نے وعلیکم السلام کہتے ہوئے کندھوں پر رومال ڈالے 7-8 مولویوں کی طرز کے قاضی صاحب نے وعلیکم السلام اور بسم اللہ کہہ کر بیٹھنے کا ایما فرمایا۔ ہم سب ذرا پیچھے ہٹ گئے اور مولوی صاحبان تشریف فرما ہوئے۔ ان میں سے ایک صاحب نے فرمایا، حضرت ہمیں ہزاروں مسلمانوں نے بھیجا ہے، 4 صاحبان گجرات اور وزیر آباد سے آئے ہوئے ہیں، مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ آپ اس ٹھنڈے ٹھار گوشے میں آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، باہر خلق خدا مر رہی ہے، نمازی اور بے نمازی سب آرانے رحمت کے لیے دعائیں کرتے کرتے ہار گئے ہیں، ہر جگہ نماز استسقاء ادا کی جا رہی ہے، کیا آپ اور آپ کے مریدوں کے دلوں میں یہ احساس نہیں ہے کہ لوگ بھی اٹھ کر نماز میں شرکت کریں اور آپ بھی اپنی پیری کی مسند سے اٹھ کر باہر نہیں نکلتے، لوگوں کی چیخو پکار دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ تاکہ وہ پریشان حال انسانوں پر رحم کرے اور بارش برسائے۔ مسکراتے ہوئے قاضی عبدالحکیم نے پوچھا، حضرات آپ فقیر سے کیا چاہتے ہیں؟ تو ان میں سے ایک مضبوط جثے کے مولوی صاحب نے کڑک کر فرمایا، اگر تعویذ وغیرہ نہیں کچھ دعا ہی کرنا، سننا ہے پیروں فقیروں کی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ یہ الفاظ مجھ نازدان نوجوان کو بھی تنزیہ محسوس ہوئے، تاہم قاضی صاحب پھر مسکرائے اور جو جواب آپ نے دیا وہ طنز کے مقابلے میں عجیب و غریب تھا۔ قاضی صاحب نے فرمایا، آپ کتوں سے کیوں نہیں کہتے کہ دعا فرمائیں؟ یہ فرمانا تھا کہ مولوی صاحبان غضب میں آ گئے اور مجھے بھی ان کا غضب میں آنا قدرتی معلوم ہوا، چنانچہ وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھے اور کوٹری سے باہر نکل گئے۔ قاضی صاحب کے ارد گرد بیٹھے ہوئے نیاز مند لوگ ابھی گمسم ہی تھے کہ مولوی صاحبان میں سے جو بہت جید نظر آتے دوبارہ کمرے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، حضرت ہم تو کتوں کی بولی نہیں بول سکے، آپ ہی کتوں سے دعا کرنے کے لیے فرمائیے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے اور آج تک میرے سینے پر قاضی صاحب کا یہ ارشاد نقش ہے، حضرت پہلے ہی کیوں نہ کہہ دیا، کل صبح تشریف لائیے، کتوں کی دعا ملاحظہ فرمائیے۔ مولوی صاحبان تنزیاً مسکراتے ہوئے چل دیے۔
میں نے ان کے یہ الفاظ اپنے کانوں سے سنے کہ صوفی اچھے خاصے مسخرے ہوتے ہیں، مولوی صاحبان برا بھلا کہتے ہوئے قاضی صاحب وہاں سے نکل چلے گئے۔ میرے خالو صاحب سے قاضی صاحب نے فرمایا ذرا چھوٹے میاں کو بلائیے، مہمانوں کی آؤ بھگت اور قیام و طعام کا سارا انتظام انہی کے سپرد تھا، انواع و اقسام کے کھانے قاضی صاحب کی حویلی کی ٹوٹی اور صحن میں پکی رہتی تھی، ساتھ ایک چھوٹی سی خوبصورت مسجد تھی جس میں عشاء کی نماز کے بعد نعت خوانی ہوا کرتی تھی اور میں ذوق و شوق سے یہاں نعتیں پڑھا کرتا تھا۔ پھر صاحب یعنی بڑے قاضی صاحب کو میں نے اکثر دیکھا، مسجد میں جب نماز کے لیے صفیں بن جاتی تو آپ خاموشی سے اپنی کوٹری سے نکلتے اور نمازیوں کی جوتوں کے قریب کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے، پھر اپنے کمرے میں جا پڑتے۔ میرے خالو ان کے چھوٹے بھائی کو لائے اور قاضی صاحب نے ان سے کہا میاں کل صبح 200-300 کتے ہمارے مہمان ہوں گے، آپ کو تکلیف تو ہوگی، بہت سا حلوہ راتوں رات تیار کروا لو، بھاگ کے 150 یا 200 دونے شام ہی کو منگوا کر رکھ لیجیے گا، چوڑی کے باہر ساری گلی میں صفائی بھی کی جائے، کل نماز فجر کے بعد میں خود مہمانداری میں شامل رہوں گا۔ چھوٹے قاضی صاحب نے سر جھکایا، اگرچہ ان کے چہرے پر حیرت کے آثار نمایاں تھے، میرے لیے تو یہ باتیں تھی ہی پر اسرار، لیکن میرے خالو مسجد میں بیٹھ کر قاضی صاحب کے دوسرے مستقل نیاز مندوں اور حاضر باشوں سے جہمگیاں کرنے لگے۔ کل صبح واقعی کچھ ہونے والا ہے، میں نے دیکھا کہ شادی کا سما ہے، مہمانوں کے استقبال کی تیاریاں جاری ہیں، کوئی کشمش لے جا رہا ہے، کوئی دوسرے حویلی کے لوازمات لا رہا ہے، کوئی گھی کے ڈبے کھول رہا ہے، واقعی یہ تو حلوے کی تیاری کا مکمل سامان ہے۔ لوگ سوچ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو کتوں کو آج تک حلوہ کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، سب حیرت میں ہیں، سب تعجب میں ہیں، سب سوچ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ نماز فجر کے بعد میں نے دیکھا قاضی صاحب 2-3 آدمیوں کو ساتھ لیے اپنی ٹھوڑی سے اپنے گھر سے باہر نکل کر گلی میں ادھر ادھر گھومنے لگے، چند ایک مقامات پر مزید صفائی کے لیے فرمایا۔ میری ان گنہگار آنکھوں نے یہ بھی دیکھا اس گلی میں دونوں طرف ایک منزلہ مکانوں کی چھت پر لوگ حیرت زدہ لوگوں کی ضیافت کا کرشمہ دیکھنے کے لیے جمع ہونا شروع ہو گئے تھے اور جلال پور چٹان میں مختلف عمر کے لوگ گلی میں داخل ہو رہے تھے۔ قاضی صاحب کو سلام کر کے گلی میں دیواروں کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو جاتے، جانے کا بات ہی یہ سب اونچی آواز میں باتیں نہیں کرتے تھے، ہونٹوں پر عورتیں اور بچیں تھیں۔ حافظ جلندری اور محمد اکرام مسجد کے چھت پر چڑھ گئے اور یہاں سے گلی میں ہونے والے عجیب و غریب تماشا دیکھنے لگے۔ پرویشر سے چند لوگ حلوے سے بھری ہوئی برتن لاتے ہیں اور قاضی صاحب چمچے سے ان دونوں کو پر کرتے ہیں، پھر دونوں ہاتھوں سے دونا اٹھاتے اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر عین گلی کے درمیان رکھ کے جاتے۔ جب پوری گلی حلوے بھرے دونے رکھے جا چکے، انہوں نے بلند آواز سے دونے یعنی مٹھائی کے برتنوں کو گنا۔ مجھے یقین ہے کہ گلی میں دیواروں کی طرف پشت کیے کھڑے سینکڑوں لوگوں نے قاضی صاحب کا پورا ضرور سنا ہوگا۔ کل 122 ہیں۔ یہ کام مکمل ہوا ہی تھا، زور زور سے کچھ ایسی آوازیں آنے لگی جن کو میں انسانی ہجوم کی چیخیں سمجھا۔ مجھے اعتراف ہے کہ اس وقت مجھے اپنے بدن میں کبھی سے محسوس ہونے لگی۔ میں نے گلی میں ہر طرف دیکھا تو عورتیں، بچے، مرد اور ہونٹوں سے چیخ رہے تھے۔ کیوں چیخ رہے تھے؟ اس لیے ایک کتا جس کو جب سے میں یہاں فارغ ہوا تھا حویلی کے ارد گرد چلتے پھرتے مہمانوں کا بچا کھچا پھینکا ہوا کھانا کھاتے اکثر دیکھا تھا، تو بہت سے کتوں کو اپنے ساتھ لیے گلی کی مشرقی سمت سے داخل ہوا اور جو بے شمار کتے اس کے پیچھے پیچھے گلی میں آ گئے تھے ان میں سے ایک بھی نہیں بھونک رہا تھا۔ بھونکنا تو کیا، اس قدر خلقت کو گلی میں کھڑی دیکھ کر کوئی کتا خوف زدہ بھی نہ تھا اور نہ کوئی غرا رہا تھا۔ کتے دو تین آگے پیچھے بڑے اطمینان سے گلی میں اندر داخل ہو رہے تھے۔ کتوں کے پراسرار کیفیت دیکھ کر ساری خلقت نہ صرف پریشان تھی بلکہ دہشت زدہ بھی۔ پھر ایسی دہشت آج تک مجھے کبھی محسوس نہ ہوئی۔ قاضی صاحب اگر اپنے ہونٹوں پر انگشت شہادت رکھ کر لوگوں کو خاموش رہنے کی تلقین نہ کرتے تو شاید گلی میں موجود سارا ہجوم دھر کر بھاگ جاتا۔ اس گلی والا وہ کتا جس کا ذکر میں کر چکا ہوں قاضی صاحب کے قدموں میں آ کر دم ہلانے لگا۔ قاضی صاحب نے جو الفاظ ادا فرمائے وہ مجھے آج بھی حرف حرف یاد ہیں۔ فرمایا بھائی کالو، تم تو ہمارے قریب ہی رہتے ہو لیکن انسانوں پر اللہ کی رحمت کی بارش نہیں برس رہی ہے، اللہ کی مخلوق بھی ہم انسانوں کے گناہوں کے سبب ہلاک ہو رہی ہے۔ اپنے ساتھیوں سے کہو سب مل بیٹھ کر یہ حلوہ کھائیں، پھر اللہ سے دعا کریں اور رحمت للعالمین کے صدقے بادلوں کو اجازت دیں تاکہ وہ ایسی زمین پر برس جائیں۔ یہ فرما کر قاضی عبدالحکیم صاحب اپنے گھر کے دروازے میں کھڑے ہو گئے۔ میں نے ہی کیا سب نے عجوبہ دیکھا؟ خدا را یقین کیجئے
اور ایک حلوہ بڑے دھونے کے ارد گرد تین تین کتے جھک گئے، بڑے اطمینان سے حلوہ کھانا شروع کیا۔ ایک بھی کتا کسی دوسرے دونے یا کتے پر نہیں جھپٹا، نہ ہی چیخا، نہ ہی چلایا۔ جس وقت یہ سب کتے حلوہ کھا رہے تھے، ایک عجیب غریب منظر دیکھنے میں آیا کہ وہ کتا جو اس گلی کا پرانا باسی اور ان تمام کتوں کو یہاں لایا تھا، خود نہیں کھا رہا تھا، مسلسل ایک سرے سے دوسرے سرے تک گھومتا رہا، جیسے وہ ضیافت کھانے والے کتوں کی نگرانی کر رہا ہو یا میزبانی کر رہا ہو۔ تھوڑی دیر میں سب کتے حلوہ کھا کر فارغ ہو گئے۔ بے شمار لوگوں کے ہجوم میں صرف حضرت قاضی صاحب کی آواز ایک مرتبہ پھر سنائی تھی۔ وہ فرما رہے تھے، لو بھائی کالو، ان سے کہو کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تاکہ جلد سے جلد انسانوں پر رحم کرے۔ یہ سنتے ہی میں نے غیر ارادی طور پر ایک طرف دیکھا تو کل والے مولوی صاحبان ایک سمت کھڑے اس قدر حیرت زدہ نظر آئے جیسے یہ لوگ زندہ نہیں ہیں یا پھر سکتے کے عالم میں ہیں۔ اب شاید صبح کے 9-10 بجے کا وقت تھا، ہر طرف دھوپ پھیل چکی تھی، گرمی میں شدت آ رہی تھی۔ جب قاضی صاحب نے کالو کو اشارہ کیا، حیرت انگیز محشر برپا ہوا۔ تمام کتوں نے اپنا اپنا منہ آسمان کی طرف اٹھا لیا اور ایک ایسی متحد آواز میں غرانا شروع کیا جو میں کبھی کبھی راتوں کو سنتا تھا، جسے سن کر میری دادی کہا کرتی، خدا رو رہا ہے، خدا خیر کرے۔ آسمان کی طرف تھوڑی دیر منہ کیے، لمبی غراہٹوں کے بعد ایک کتے جو مشرقی سمت سے اس کوچے میں داخل ہوئے تھے، اب مغرب طرف سے چل گئے۔ جلال پور چٹان کے سب ہی مرد و زن کتوں کو گلی سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور خالی دونے آسمان کی طرف منہ کھولے گلی میں بدستور پڑے تھے۔ شاید یہ دستے دعا ہی تھے۔ دوئیں کتے گلی سے نکلے، قاضی صاحب کے ہاتھ بھی دعا کے لیے اٹھ گئے اور ان کی سفید براق داڑھی پر چند موتی سے چمکنے لگے۔ یقیناً یہ حضرت قاضی عبدالحکیم کے آنسو تھے۔ تھوڑی دیر میں بادل گرجا، تیزی کے ساتھ گھٹا امڑی کی گلی ابھی پوری طرح خالی بھی نہ ہوئی تھی۔ مرد، عورتیں اور بچے بالے ابھی کھوٹوں سے پوری طرح اترے بھی نہ پائے تھے کہ بارش ہونے لگی۔ ہم بھی مسجد کی چھت سے نیچے اترے، پہلے مسجد میں گئے، پھر حلوہ کھانے کا شوق لیے حویلی کی ٹوڑی میں چلے گئے۔ دیکھا کہ وہی معتبر صاحب مولوی صاحبان چٹائیوں پر بیٹھے ہیں۔ حضرت قاضی صاحب کے حلوے کی تشتریاں ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں، وہ حلوہ بھی کھاتے جا رہے ہیں اور آپس میں ہنس ہنس کر باتیں بھی کر رہے ہیں۔ ایک کی زبان سے میں نے یہ بھی سنا، حضرت کے نظر بندی کا معاملہ نہیں تو اور کیا ہے، جادو ہے، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے قاضی صاحب قبلہ ان کی اس بات پر دیر تک مسکراتے رہے اور بن بلائے مہمانوں کے لیے مزید حلوہ طلب فرماتے رہے۔ باہر بارش ہو رہی تھی، اندر مولوی صاحبان خوشی سے حلوہ اڑا رہے تھے۔ قاضی صاحب کے جو الفاظ آج تک میرے سینے میں نقش ہیں، میں یہاں ثبت کیے دیتا ہوں۔ قاضی صاحب نے کہا، کتے مل جل کر کبھی نہیں کھاتے، لیکن یہ آج بھلائی کے لیے جمع ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بندوں کے لیے دعا کرنے کے لیے وہ اتنے متحد رہے کہ ایک نے بھی کسی دوسرے پر چھینا چھپٹی نہیں کی۔ ان کا ہی ایک ہی امام تھا، اس نے کھایا بھی کچھ نہیں، اب وہ آئے گا تو میں اس کے لیے حلوہ ضرور دوں گا۔ ایک مولوی صاحب نے کہا، حضرت ہمیں جادوگری نظر آتی ہے۔ قاضی صاحب نے بولے، مولوی صاحب ہم تو آپ ہی کے فتووں پر زندگی گزارتے ہیں، خواہ جادو فرمائیں یا نظر بندی۔ آپ نے ضرور دیکھ لیا، کتے بھی اگر نیک مقصد کے لیے جمع ہوں تو آپس میں لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں۔ یہ سن کر مولوی صاحبان سر جھکائے نظر آئے۔ مجھے یاد ہے مولوی صاحبان کو بھیگتے ہوئے ٹوڑی سے نکلتے ہوئے جاتے ہوئے میں نے دیکھا۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کی دین کی خدمت کے لیے ہم بھی متحد رہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، تم زمین کے رہنے والوں پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ تو دوستو، ہمارے آس پاس بھی جانور ہوتے ہیں، پرندے ہوتے ہیں جو گرمی کے موسم میں پانی کے لیے ترس جاتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے گھروں کی چھت پر پانی رکھ دیا کریں، جو پرندے ہو پی لیا کریں۔ اور میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل بٹن کو بھی پریس کریں۔ اور اگر آپ نے ہماری تذکرۃ الاولیاء کی پرانی سیریز نہیں دیکھی ہو تو آئی بٹن میں آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ دیکھ لیں۔ السلام علیکم۔